السلام علیکم دوستو، سماجی تعلقات ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے۔ یہ تعلقات اتنے ضروری ہیں جتنے پانی اور ہوا ضروری ہیں، لیکن ہم میں سے کچھ کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ہمیں اہمیت نہیں دیتے، اور یہ ایک بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ اس کا درد صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے کسی کو ضرورت کے وقت پکارا ہو اور اس نے اس کی پکار بھی سنی ہو اور اس کی مدد پر قادر بھی تھا، لیکن اس نے اس کی پکار پر توجہ نہ دی ہو۔ جس انسان کو معاشرے میں کوئی اہمیت نہ دے تو اس کی حیثیت اس انسان جیسی ہوتی ہے جو کھلے سمندر میں بے یار و مددگار ایک چھوٹی سی کشتی پر سوار ہو۔ اہمیت نہ ملنے پر انسان تنہائی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ نہ دیکھے اور نہ سنے جانے کا درد بہت کربناک ہوتا ہے، جو صرف وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو اس کرب سے گزرے ہوں۔ دوستو، سائیکالوجی کے ماہرین نے انسانی دماغ اور اس کے افعال پر بہت تحقیق کی ہے۔ انہوں نے تنہائی اور اس کے اسباب پر بھی تحقیق کی ہے۔ ان کی تحقیقات ان انسانوں کے لیے امید کی کرن ہے جن کو معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں دیتا، کوئی ان کی عزت نہیں کرتا، کوئی ان کو اور ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتا۔ سائیکالوجی کے ماہرین ہمیں بتاتے ہیں کہ نظر انداز محسوس ہونا ضروری نہیں ہے کہ حقیقت کا عکاس ہو۔ کبھی کبھی لوگ جس طرح آپ سے اپنی محبت اور لگاؤ کا اظہار کرتے ہیں وہ ہماری توقعات سے میل نہیں کھاتا۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سائیکالوجی ہمیں جذباتی کیفیت کی دلدل سے نکلنے کا راستہ بتاتی ہے۔ یہ ہمیں اہمیت نہ دیے جانے اور نہ چاہے جانے کے تکلیف دہ احساس سے نکلنے کے لیے کئی طرح کی حکمت عملیوں کے بارے میں گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 4 ایسی حکمت عملیوں پر بات کریں گے جو ماہر نفسیات نہ چاہے جانے کے احساس سے نمٹنے کے لیے تجویز کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو بہت دلچسپ، معلوماتی اور عملی زندگی میں کام آنے والی ہے، لہذا اس ویڈیو کو غور سے سننا اور آخر تک دیکھنا۔ تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، اپنے خیالات کو نئے سرے سے ترتیب دینا۔ جب ہم منفی خیالات اور سوچ میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں سب کچھ غلط ہو رہا ہے، کوئی کام بھی درست انداز میں ہوتا ہوا محسوس نہیں ہوتا۔ وہی ہمیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ لوگ ہماری پرواہ نہیں کرتے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ آپ کی پرواہ کرتے ہیں لیکن آپ کی سوچ منفی ہو چکی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی منفی سوچ اور خیالات کو بدلنا ہوگا۔ لوگوں کے پرواہ کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، جو ممکن ہے وہ آپ کی سوچ سے مطابقت نہ رکھتے ہوں۔ مثلا آپ کا ایک دوست آپ کی کال اٹینڈ نہیں کرتا، لیکن ضرورت کے وقت وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچتا ہو۔ آپ کے فیملی ممبران ہو سکتا ہے کہ الفاظ کے ساتھ اظہار محبت نہ کرتے ہوں، لیکن عملی طور پر آپ کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے ہوں۔ لوگوں کے اندر مثبت چیزوں کو تلاش کرو، کسی کا مسکرا کر دیکھنا بھی نظر انداز نہ کرو، کیونکہ یہ بھی ایک پیار اور محبت کی علامت ہے۔ لوگ آپ سے بات کرتے ہیں، آپ سے آپ کا حال پوچھتے ہیں، یہ سب پرواہ اور اہمیت کی باتیں ہیں۔ لوگوں سے چاہے جانے اور پرواہ کیے جانے کے بارے میں اپنی توقعات کا جائزہ لیں کہ یہ کتنی حقیقت پسندانہ ہے۔ لوگوں کے نقطہ نظر اور حالات کو بھی سمجھیں۔ جب آپ گہرائی میں اپنے رویے کا جائزہ لیں گے تو آپ کو کئی ایسے پہلو نظر آئیں گے جن سے آپ کو محسوس ہوگا کہ میری سوچ غلط تھی۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے خیالات کو بدلو اور چیزوں کو منطق اور لاجک کے ساتھ سمجھو اور دیکھو۔ نمبر 2، تعلقات کی تعمیر۔ تعلقات کو قائم کرنے اور لوگوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے کبھی خود بھی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اپنے شوق، مفاد اور خوشی کے لیے خود قدم بڑھانا پڑتا ہے۔ اپنے ہم خیال لوگ تلاش کریں، مشترکہ دلچسپی کے لوگوں سے ملیں۔ مثال کے طور پر آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو کسی کرکٹ کلب کو جوائن کریں اور لوگوں سے تعلقات بڑھائیں۔ اسی طرح جو بھی آپ کا مشغلہ ہے اس کے لحاظ سے اپنے دوست بنائیں۔ لوگوں سے تعلقات قائم کرنے میں پہل کریں، اس سے آپ کی عزت اور منزلت میں اضافہ ہوگا۔ کچھ لوگ پہل کرنے سے شرماتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ دوسرا شخص پہل کرے تو ہم بات آگے چلائیں، کیا پتہ وہ شخص بھی یہی سوچ رہا ہو۔ اس لیے تعلقات قائم کرنے کے لیے پہل کرنے سے نہ گھبرائیں۔ تعلقات قائم کرنے میں وقت لگتا ہے، اس لیے اس میں مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو اچھا یا آپ کی توقع کے مطابق رسپانس نہ ملے۔ ایسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹ جانا بلکہ دوسرے شخص کو وقت دینا چاہیے تاکہ وہ آپ کے اخلاص اور محبت کو سمجھ سکے۔
हिम्मत ना हारें और मुस्तकिल मिलना जुलना जारी रखें। लोगों को बावर कराएं कि आप उनके लिए मुस्बत जज्बात रखते हैं। एक बात ज़हन में रहे कि राब्ता और ताल्लुकात आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग आपको अहमियत दें, इसलिए कोशिश भी आपको करनी है। नंबर 3, बातचीत करना। देखा यह गया है कि ज्यादातर वो लोग नजरअंदाज किए जाने की शिकायत करते हैं जो अपनी बातें दिल में रखते हैं, लोगों से अपने मसाइल के बारे में बात नहीं करते। मिसाल के तौर पर एक दोस्त ने कुछ मुश्तरका दोस्तों को दावत दी और आपको नजरअंदाज कर दिया और आपको दावत नहीं दी। इससे आपको दुख हुआ। अब आपके पास 2 ऑप्शन है कि खामोशी इख्तियार करें या दोस्त से बात करें कि उसने आपको दावत में क्यों नहीं बुलाया। खामोशी की सूरत में ज्यादा इम्कान है कि आप मजीद कुफ़त और तकलीफ महसूस करेंगे जब भी आपको दोस्त मिलेगा। दूसरे ऑप्शन में दोस्त के जवाब से आपको मुकम्मल तसल्ली हो जाएगी। वो यकीनन कोई ठोस वजह या गलती तस्लीम करेगा और उसका अजाला करेगा। इसी तरह अगर खुद को नजरअंदाज किया जाना महसूस करते हैं तो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर से जरूर शेयर करें, उनको अपना मसला बयान करें और उन वजूहात और बातों को भी शेयर करें जिनकी वजह से ये एहसास आपके अंदर पैदा हुआ है कि आपको नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर आपकी वजूहात जेन्युइन हुई तो उनको भी अपनी गलती का एहसास होगा और वो आइंदा के लिए एहतियात करेंगे। अगर आपकी वजूहात उनको मुतमईन न कर सकी तो भी वो आपकी हेल्प करेंगे, आपकी काउंसलिंग करेंगे। अगर ज्यादा मसला हुआ तो किसी प्रोफेशनल से भी राब्ता कर सकते हैं। नंबर 4, खुद की देखभाल। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट हैं तो आपके किसी भी मनफी रवैये से मुतासिर होने के बहुत कम चांस होते हैं। इसलिए अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छी ग़िज़ा, मुनासिब पानी की मिकदार और वर्जिश आपकी सेहत के लिए बहुत अहम है, इसलिए इनका लाजमी ख्याल रखें। वर्जिश आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। वर्जिश से आपको एक पुरएतमाद बॉडी पोस्चर मिलता है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। उसके साथ अपने लिबास और जनरल अपीयरेंस का भी ख्याल रखें। आपका लिबास अच्छा और साफ होना चाहिए। अपने चेहरे की रंगत और हेयर स्टाइल पर भी तवज्जो दें। इसके लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एक पुरकशिश शख्सियत को लोग नजरअंदाज नहीं करते बल्कि जल्द मुतवज्जह हो जाते हैं। इसके साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी तवज्जो दें। अच्छी सेहत, साफ लिबास, पुरकशिश और निखरा हुआ चेहरा, पुरएतमाद बॉडी पोस्चर किसी शख्स को आपकी तरफ न सिर्फ मुतवज्जा कर सकता है बल्कि आप उनके दिल में पसंदीदगी भी हासिल कर सकते हो। इसलिए अपना ख्याल खुद रखें। दोस्तों, आखिर में कहूंगा कि अहमियत ना मिलना यकीनन एक तकलीफ दे अमल है और हम सब जिंदगी में इसका जरूर तजर्बा कर चुके होंगे। याद रखने और समझने वाली बात यह है कि इस एहसास के साथ सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग इस तजर्बे से गुजरते हैं। इसलिए ना चाहे जाने के एहसास को जिंदगी का रोग नहीं बनाना चाहिए। खुद को इतना काबिल बनाओ कि कोई आपको नजरअंदाज न कर सके, लोग आपके पीछे हों। चाहे जाने और नजरअंदाज किए जाने में काफी हद तक आपका खुद का भी कसूर हो सकता है। ये 4 हिकमत अमलियां काफी हद तक आपकी मदद कर सकती हैं और इनको अपना कर आप लोगों से मजबूत ताल्लुकात बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया।